اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت النار بالشہوات، جہنم کو خواہشات کے پردوں میں چھپا دیا ہے، ڈھانپ دیا ہے۔ وحجبت الجنۃ بالمکارہ، اور جنت کو مشقت والے پردوں کے ساتھ ڈھانپ دیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب خواہشات کو پورا کرتا چلا جاتا ہے تو گویا ایسے ہے کہ وہ جہنم کے پردوں کو کراس کرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ جب پردے ختم تو جہنم کا گڑھا اور جہنم کا داخلہ، اور جنت کو مشقتوں کے پردوں میں ڈھانپ دیا ہے۔ ایک انسان مشقت اٹھاتا ہے، ابھی آپ تشریف لائے ہیں نماز کے لیے، یہ کوئی آسان کام ہے؟ مشکل کام تھا۔ اتنا سارا مجمع اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آیا ہے، وضو کیا ہے، اور سردیوں کے راتوں میں جب وضو کیا جاتا ہے، یہ کوئی آسان کام ہے؟ مشکل کام ہے۔ یہ مشکل کام کرتا چلا جاتا ہے، جنت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ جنت کا داخلہ نصیب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لینا، نوجوان بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، تجار حضرات بھی ہیں، افسر حضرات بھی ہیں، خواہشات سے مراد وہ چیزیں ہیں جس کو شریعت نے حرام کیا، ان کی طرف جانا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف جانا اور اپنی خواہش کو پورا کرنا، اس سے منع کیا ہے۔ مثال کے طور پہ شراب نوشی ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، بہتان ہے، بدکاری ہے، یہ خواہشات ہیں، اللہ نے اس کو منع کیا ہے۔ بقیہ خواہشات، اچھا لباس پہننا، اچھی سواری رکھنا، اچھی خوراک استعمال کرنا، اچھا گھر بنانا، یہ ان خواہشات میں سے نہیں آتا، اس سے منع نہیں ہے، بلکہ حرام کردہ چیزوں سے منع ہے۔ فرمایا خواہشات سے رک جاؤ، تھوڑی مشقت اٹھا لو، جنت کی ہمیشہ ہمیشہ کی راحت کی، صحت کی، عزت کی، نعمتوں والی زندگی نصیب ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، صحابہ اکرام کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ جنت کا شوق، اور اللہ تبارک و تعالی نے 1000 آیات میں جنت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میں جنت کا شوق نصیب فرمائے، جنت والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی آپ کو اور آپ کے بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔